السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین محترم امام صاحب نے توجہ دلائی کہ دنیا میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، خصوصاً امت مسلمہ، وہ حالات بہت ہی دیگرگوں ہیں اور ناگفتبہ ہیں۔ تقریباً 4 مہینے سے جو جنگ چل رہی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں، جس میں سے 30,000 لوگ شہید ہو گئے اور 70,000 لوگ ایسے زخمی ہیں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ یا ہم اپنی جو زندگیوں میں آرام سے کھا پی کے مست، یہ تصور نہیں کر سکتے کوئی زندگی کیسی ہے۔ بچے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں، ماں سے بلک بلک کے بول رہے ہیں کہ ماں بھوک لگ رہی ہے، اور ہمارے پاس کھانا اتنا پھینکنے میں جاتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مسلمانوں کے حالات خود اپنے ملک میں بھی بہت ہی گمبھیر رخ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، شہر دلی تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا تھا، جہاں سے مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ اسی دلی میں ایک 500 سالہ قدیم مسجد کو گرا دیا، شہید کر دیا گیا مہرولی کے علاقے میں، اور اس کے پڑوس میں ایک مدرسہ ہے، اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ بلڈوزر یعنی اس کا استعمال صرف مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور بلڈوزر کو اپنے انتخابی جلسوں میں رکھ کر اپنی قوت کا اظہار کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حالات بہت ہی بظاہر تاریک دکھائی دیتے ہیں، اس سے زیادہ تاریک مسلمانوں کے اپنے حالات ہیں۔ عام طور پہ کوئی بھی قوم ظاہری دشمن سے زیادہ باطنی احوال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، گزشتہ 1000 سال کی یا اس سے زیادہ کی، تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف قومیں دنیا میں رہتی ہیں، علاقائی کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پہ قومیں بنتی ہیں، ابھرتی ہیں، پھر مٹ جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ قوموں کے درمیان ایک ٹگافار مسلسل ایک کشمکش چلتی رہتی ہے۔ قومیں ابھرتی ہیں، اس قوم کو نیچے کرنے کے لیے دوسری قومیں آگے بڑھتی ہیں، یہ مسلسل ٹگافار قوموں کے درمیان چلتی ہے۔ تو جب یہ قوموں کے درمیان کشمکش چلتی ہے تو وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں یا وہ قومیں دنیا میں ترقی کر کر بالا تر مقام حاصل کرتی ہیں، جن کے اندر 3 صفتیں ہوتی ہیں۔ وہ 3 صفتیں جس قوم میں ہوں، وہ قوم ترقی کرتی ہے اور
اوپر کی طرف پہنچتی ہے اور دوسری قوموں کو غلام بنا لیتی ہے۔ اور یہ تین باتیں جن قوموں میں نہیں ہوتی ہیں وہ قومیں غلام بن کے رہ جاتی ہیں، محکوم بن کے رہ جاتی ہیں۔ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی علم، دوسرا ایک مقصد، ایک گول، ایک قوم کا ایک کلیکٹیو گول، کیا حاصل کرنا چاہتی ہے قوم، اور تیسرا جفاکشی اور محنت۔ جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو قوم ترقی کرتی ہے، اور دنیا میں ایسے ہی قوموں کے سر پہ تاج سردارہ رکھ دیا جاتا ہے۔ علم، ایک گول اور محنت و جفاکشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے سے امت کو یہ تینوں چیزیں عطا کیں، اور تقریباً 1000 سال یا اس سے زیادہ تک یہ قوم کے اندر یہ تین چیزیں موجود تھیں۔ سارے دنیا کے علم میں سب سے زیادہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، سب سے زیادہ محنت مشقت امت مسلمہ کرتی تھی، اور گول تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہی دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا ہی دیا ہوا گول تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 سال یا اس سے زیادہ کچھ عرصے تک ساری دنیا پہ چھائے رہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی جفاکشی میں فرق آ گیا۔ ان کا گول جو اللہ اس کے رسول نے جو دیا تھا وہ گول مبہم ہو گیا، اور جفاکشی ختم ہو گئی، علم ختم ہو گیا، تو دوسری قومیں حاوی ہو گئی۔ اب اس وقت مسلمانوں کے اندر تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دماغ میں یہ گول ہے ہی نہیں۔ کروڑوں بتوں کو پوجنے والوں کے اندر ایک گول ہے کہ ہم اس گول کے لیے کام کریں گے، اس کے لیے وہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ جفاکشی بھی بتا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ قوم جس کو اللہ نے خیر امت قرار دیا، امت وسط قرار دیا، اور وہ گول خود اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اس گول کو یہ امت آج گنوا بیٹھی ہے۔ جفاکشی تو بالکل رخصت ہو گئی ہے، محنت مکمل رخصت ہو گئی ہے۔ علم کے نام پہ ایک پھوٹی کوڑی مسلمانوں کو نہیں مل رہی آج کل، جبکہ اس قوم کی ابتدا ہی علم سے بھی، اقرا پڑھو، پڑھنے سے بھی۔ پڑھنے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کا مطلب غور و فکر ہے، پڑھنے کا مطلب ریسرچ ہے، نئے نئے منازل طے کرنا ہے علم میں۔ جس کی وجہ سے ہم کو جو نقصان ہوا وہ ہمارا جو علم کا ہدف ہے، ایک زمانے میں ساری دنیا کا بہترین سائنٹسٹ مسلمان ہوا کرتا تھا۔ ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ کئی چیزیں مسلمانوں نے انوینٹ کر کے دیں جو آج بھی چل رہی ہے۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن آج سے 600 سال پہلے ابن سینا نے فیمر، یہ جو ہڈی ہوتی ہے، اس کو جوڑنے کا جو طریقہ بتایا ہے، آج بھی اسی طریقے پہ وہ ہڈی کو جوڑا جاتا ہے۔
بڑے بڑے سائنسٹسٹ مسلمانوں میں پیدا ہوئے، لیکن آج مسلمانوں کے دامن میں علم بالکل نہیں ہے۔ گزشتہ 300 سالوں کا اگر آپ جائزہ لیں، مغرب کی تجربہ گاہیں رات دن کھلی رہیں، روشنیاں رہیں، اور مسلمانوں کے صرف شادی خانوں میں روشنیاں رہیں۔ رات 24 گھنٹے تجربہ گاہ، ہر روز ایک کے بعد ایک نئی ایجاد آ رہی، ہر روز نئی ایجاد، یہاں تک کہ وہ اس وقت علم کی معراج پر ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس علم حاصل کرنا، غور و فکر کرنا وہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو آج جو مسلمان جن حالات کا رونا رو رہے ہیں، یہ ظاہری حالات سے زیادہ باطنی حالات تباہ کن ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر گول نہ ہونے کی وجہ سے جو آرام پسندی آ گئی ہے، جو آسائش پسندی آ گئی ہے، محنت سے جی چرا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت حال یہ ہو گیا ہے کہ کڑیل جوان اپنی زندگی کی جوانی میں، کڑیل جوانی جسے کہتے ہیں، ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی مارنے کے لیے آئے تو بھاگ نہیں سکتے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ محنت کیا دینی ہے؟ بستر پہ آرام کرنا، 12 بجے تک سونا۔ جب یہ جفاکشی ختم ہو جاتی ہے تو قوم بانجھ ہو جاتی ہے، قوم کی بچوں کی عصمت داؤ پہ لگ جاتی۔ یہ نوجوان ہیں جو قوم کی بچوں کی عصمت بچاتے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر جفاکشی نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کچھ کر گزرنے کی جستجو نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، وہ 8 سال کی عمر سے لے کے آج 70 کے اوپر ہے۔ وہ صبح 4 بجے کے بعد بستر پہ نہیں گیا۔ وہ صبح 4 بجے سے لے کے 4 بجے کے بعد وہ بستر پہ دکھائی نہیں دیا۔ آج کہاں پہنچ گیا، پوری قوم کو کہاں لے جا رہا ہے۔ اور ہم جس کے بارے میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہا گیا کہ بندو اٹھو اور تہجد پڑھو، اور یہ آرام سے 12 بجے تک سو رہے ہیں۔ کوئی گول نہیں ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ انگریزی میں محاورہ ہے سٹنگ ڈکس، کوئی مارنے آ گئے تو وہ بطخ جو ہوتی بیٹھ جاتی، پکڑنے کے لیے آئے تو بیٹھ جاتی۔ اپنے مسلم بچے پورے سٹنگ ڈکس بچ گئے، کوئی جفاکشی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک آرام پسندی، ایک آسائش پسندی، لطف حاصل کرنا، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جب آرام پسندی آتی ہے تو کتنی تباہی آتی ہے۔ آپ پوری تاریخ میں دیکھیے، مسلمان جب بنو عباس کا دور تھا، اس زمانے میں بغداد اتنا ترقی کیا تھا، علم کا مرکز تھا، ساری دنیا کا خوبصورت ترین شہر آپ امیجن کیجئے مسلمانوں نے بنایا تھا، جسے کہتے تھے عروس البلاد، دنیا کے شہروں کی دلہن، اتنا خوبصورت شہر۔ لیکن مسلمان آج کی طرح آرام پسند ہو گئے تھے، فوجیں بھی آرام پسند ہو گئی تھی، حکمراں بھی آرام پسند ہو گیا تھا۔ ایسے میں ایک قوم اٹھی جس کا نام تاتاری تھا۔ تاتاریوں کے بارے میں اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے ان کی تاریخ تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی جفاکش قوم کہ
اس کا ایک ایک سپاہی جب گھوڑے کی پشت پر بیٹھتا تو 6 مہینے تک پشت سے اترتا نہیں تھا. اتنی جفاکش قوم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتا، اتنی بہادر قوم کہ بس پشت پہ بیٹھ جاتا. اور ایک کتاب میں تو یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے اسے بھوک لگتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ایک چھوٹا سا سوراخ مار کے اس میں سے خون پی لیتا تھوڑی دیر کے لیے. اور دوسری طرف بغداد کے مسلمان 600 سال کے بعد بستروں پہ استراحت فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے. بادشاہ اپنے محل میں آرام کر رہا تھا، مسلمان اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے. بہترین دسترخوان سج رہے تھے کھانے کے لیے، لطف حاصل کرنے کے لیے محفلیں جم رہی تھیں. ادھر جفا کشی کا یہ عالم اور ادھر مسلمانوں کے آرام پسندی کا یہ عالم. مساجد میں کچھ اوور ایج لوگ آتے، نماز پڑھتے چلے آتے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا تو عروس البلاد کو ویران گاہ بنا دیا، مساجد کو مسمار کر دیا. لائبریری جو کہ ساری دنیا کی مشہور لائبریری تھی بغداد کی، اسے جلا کر خاک کر دیا. یونیورسٹیز کو خاک کر دیا جلا کر، اس لیے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ جفاکشی نہیں تھی مسلمانوں میں. اور اس جفاکش قوم کے سامنے مسلمان تاب نہیں لا سکے. بادشاہ بغداد چھوڑ کر دمشق کی طرف بھاگ گیا، میں اپنی جان پہلے بچا لوں گا. تو جب جفاکشی ختم ہوتی ہے کسی قوم میں تو پھر اس کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس کا حق چھین لیا جاتا ہے. حکومت کرنے کے لیے یا بلندی پہ پہنچنے کے لیے جفاکشی بہت ضروری ہے. آج اگر ہم اپنی قوم کی طرف دیکھیں اور خاص طور سے اس کے نوجوان، کوئی گولی نہیں ہے. پڑھنا کیا ہے، لکھنا کیا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، میرا قوم میں کیا مقام ہے، مجھے قوم کو کہاں لے کے جانا ہے، یہ تصور تک نہیں ہے. بس ایک چھوٹے چھوٹے انڈیویجول چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. چھوٹی چیز خوشی مل گئی، اس میں مست 2-4 دوست مل کے خوشی حاصل کر لیے، ختم. قوم کا کیا حال ہو رہا ہے. تو جفاکشی انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. حق جہاد ہی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو بات کہی ہے کہ ایسی محنت کرو، ایسی جستجو کرو، ایسی جفاکشی دکھاؤ جیسا کہ اس جفاکشی کا حق ہے. ہر سچویشن میں جیسی جفاکشی بتانا ہے ویسی جفاکشی بتاؤ. اس لیے اللہ نے اس قوم کو اٹھایا. جب یہ قوم جفاکشی کے بلندی پہ تھی، دنیا پہ چھاتی چلی جا رہی تھی، اس کا ایک کمانڈر جس کا نام تھا عقبہ بن نافع، ملکوں کو فتح کرتے ہوئے مراکش کے آگے پہنچ گیا. مراکش کے بعد زمین ختم ہو کر سمندر شروع ہو جاتا ہے، اٹلانٹک اوشن، بحر اٹلانٹک. اپنی گھوڑے کی پشت پر وہ سمندر میں آگے بڑھتا ہے. کچھ دور سمندر میں جا کے اپنے گھوڑے کو روکتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک، مجھے معلوم نہیں کہ اس سمندر کے بعد بھی کوئی اور زمین ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے بعد بھی کوئی زمین ہوتی تو وہاں بھی میں اسلام کا پرچم لہرا دیتا. یہ جفاکشی ہے. علامہ اقبال نے اس واقعے کو اپنے شعر میں لکھا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہماری تاریخ ہے جفاکشی کی کہ زمین تو زمین، ہمارے کمانڈر تو سمندر میں پہنچ گئے میرے مولا، اور تیرے عرش کو ہلا رہے تھے. ہم کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد
کوئی زمین موجود ہے؟ اگر ہے تو ہم وہاں پہ اپنا اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ آج اسلام کا پرچم کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک بہترین شادی اٹینڈ کر لینا، ایک بہترین سٹیج پہ بیٹھ جانا، یہ ہمارے نوجوان کی معراج ہے۔ ایک اچھی نوکری، ایک خوبصورت بیوی، ایک اچھی شادی، مبلغ، معراج۔ دنیا کو زیر نگی کرنا، قوم کی سربلندی کی کوشش کرنا، عزت و وقار کے مقام پہ خود پہنچنا اور اپنی قوم کو پہنچانا، یہ تصور ہی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جفا کشی کا عالم دیکھیے آپ۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج ہم خالی زبان منہ سے باہر رہتی، سیل فون لے کے مارتے رہتے۔ یہ ہماری 24 گھنٹے میں کئی گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے۔ جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں، تباہ۔ وہ جوانیاں جو قوموں کو بلندی پہ پہنچاتی ہیں، ایسی تباہ ہو رہی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق نے کمانڈر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت کی سپر پاور ایران کی طرف آپ کو بھیجا۔ ایران کا دارالحکومت مدائن، یعنی بغداد کے قریب، اس زمانے میں مدائن تھا، آج اس کے قریب ایک نیا شہر بسا جس کو بغداد کہتے ہیں۔ تو وہاں پر اس کے قریب سے ایک دریا بہتی جس کا نام ہے دریائے دجلہ۔ وہاں پر مدائن والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ دریا ہمارے لیے حفاظت ہے، اس کو عبور کر کے کوئی آ نہیں سکتا، کیسی فوج ہو اس کو عبور کر کے آ نہیں سکتا۔ اور دریائے دجلہ کے کنارے ہی مدائن کے جو ہے محلات موجود تھے بادشاہ کے، اور پوری قوم مطمئن تھی۔ اور دریا دجلہ کے کنارے اس طرف مسلمانوں کی فوج تھی، اور پوری قوم جو ایران کی قوم تھی مطمئن تھی کہ دریائے دجلہ ہم کو بچا لے گی، اور دریا بڑی تیزی سے بہہ رہی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص 7 دن کا پڑاؤ ڈالے وہاں پر کہ سوچے کہ کس طرح اٹیک کیا جائے، کس طرح اس سپر پاور کو ختم کیا جائے۔ آخر کار ایک دن صبح انہوں نے اپنے چند شہ سواروں سے کہا، 30 سے 50 کی تعداد بتائی جاتی ہے، کہ اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ جو ہی اپنے گھوڑوں کو سعد بن وقاص نے دریائے دجلہ میں ڈالے اور گھوڑے دریائے دجلہ کو عبور کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو یہ منظر دیکھ کر مدائن ایران والوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ ان سے ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے دریا بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو بھوت ہیں، بھوت آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آنن فانن میں اسلامی افواج محل میں داخل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور جمعہ کا دن تھا، اور پہلے جمعہ کی نماز جو عراق میں پڑھی گئی، وہ مدائن میں پڑھی گئی۔ بادشاہ کے جو محلات ہیں اس میں فجر کی نماز پڑھی گئی۔ تو یہ واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب علامہ اقبال کو اس شعر کے بارے میں تلمیح کے طور پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دریا دجلہ کو اے اللہ ہم نے پار کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہماری تاریخ ہے میرے مالک، ہم نے یہ کر دیا، زمین کیا ہم نے سمندر کو بھی نہیں چھوڑا، دریا کو بھی نہیں چھوڑا میرے مالک، آج یہ ہماری حالت کیوں ہو گئی ہے ہماری؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے اندر جفا کشی ختم ہو گئی۔ محنت ایک مقصد کے لیے جو صحابہ کرام ایک مقصد کو لے کے اپنی پوری زندگی محنت میں لگا دیے، جفا کشی میں لگا دیے۔ یہ قوم کو اٹھنا ہے صبح فجر کے وقت، فجر سے پہلے
ایک مسلم بادشاہ کا ہندوستان کے میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، اس کی جفا کشی دیکھیے آپ۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ علی میاں کے بارے میں اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ بہترین مورخ ہیں، ایسی تاریخ لکھی ہے انہوں نے کہ اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی دینی کتب بہت ہی مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ رخ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ بہترین تاریخ انہوں نے لکھی ہے، ایسی تاریخ جو دنیا کی دیگر مورخین نے لکھی، ویسی تاریخ انہوں نے لکھ دی۔ ہندوستان کا ایک بہت ہی شاندار بادشاہ، سب سے میری نگاہ میں سب سے بیسٹ بادشاہ شیر شاہ سوری ہے، انتہائی دیندار، اور ہندوستان میں اس نے ایسی حکومت کی، بے مثال حکومت۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے ہائی ویز دکھائی دیتے ہیں، یہ اسی زمانے میں اس نے بنائے تھے۔ ایک گرینڈ ایسٹرن ہائی وے ہے جو کلکتہ سے لے کے بامبے تک آتی ہے، وہ شیر شاہ سوری نے بنائی ہے۔ میں اس زمانے میں چھتیس گڑھ میں گیا تھا، سے 15 سال پہلے۔ ایک چھوٹا سا پل تھا، بالکل نیرو اتنا، بس اس پہ سے ایک کار بڑی مشکل سے جاتی، وہ کار گزرنے تک ادھر ٹریفک رکی بھی رہتی۔ یہ 1990s کی بات بتا رہا ہوں میں آپ۔ تو میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ شیر شاہ سوری کا بنا ہے وہ پل ہے، ایسا بادشاہ تھا۔ کلکتے سے اس نے ایک اور روڈ بنائی لاہور تک کی، گرینڈ ٹرک ہائی وے کہا جاتا ہے، جس پہ بزنس چلتا تھا۔ ایسا شاندار ایڈمنسٹریٹر تھا کہ اندازہ نہیں لگا سی۔ اس کی جفا کشی کا عالم، اس کی کیا ڈسپلن کا آپ عالم دیکھیں کہ حضرت علی میاں لکھتے ہیں کہ شیر شاہ سوری صبح 3 بجے اپنی نیند سے بیدار ہو جاتا تھا، 3 بجے نیند سے بیدار ہو جاتا تھا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ وضو بنا کے تہجد پڑھتا۔ تہجد پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوتا تہجد سے، تو ہر ڈپارٹمنٹ کے بڑے جو چیف ہوتے ہیں اس کے پاس آتے اور ان سے رپورٹ لیتا اور ان کو ہدایت جاری کرتا۔ ڈیفنس، فائنانس، ریونیو، ہر ڈپارٹمنٹ کا چیف آتا، اس کو رپورٹ پیش کرتا۔ یہ کب؟ فجر سے پہلے، تہجد کے بعد چل رہا ہے۔ اب یہ کام ہوتے ہوتے اذان ہو گئی فجر کی، پھر شیر شاہ سوری نماز کے لیے ٹھہر گیا۔ پھر نماز کے بعد قرآن کا مطالعہ، تلاوت، اس کے بعد علماء کرام آتے، ان کی محفل جمتی، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ناشتہ وغیرہ، کھانا وغیرہ ہوتا، پھر اس کے بعد حکومت کی امور میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتا۔ جفا کشی یہ ہے، مسلمان کو جس وقت اٹھنا چاہیے اس وقت اٹھنا ہے، وہ بادشاہ بنانے کا وقت ہے۔ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، وہ دراصل دنیا میں قیادت کرتے ہیں۔ جفا کشی ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم دیا گیا کہ آپ فجر کی نماز پڑھیے، رات میں اٹھیے اور نماز پڑھیے آپ۔ تو آپ کو دیکھ کے آپ کے صحابہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیے، اور دیکھتے دیکھتے ایسی قوم زمین پر ابھری کہ ہر طرف چھا گئی۔ تو حضرات گرامی، جفا کشی بہت اہم ترین ہے، محنت، کوشش۔ اور دوسری اہم ترین چیز علم۔ علم میں 2 طرح کا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو درمیانی سطح کا ہے، ایک علم ہے جو ٹاپ قسم کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم کو ٹاپ علم میں ہونا چاہیے، اور وہ ٹاپ علم ہے ریسرچ کا علم ہے، غور و فکر کا علم ہے۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ. آج زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے پلین آسمان پہ اڑ رہا ہے، پرندوں پہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے پلین اڑ رہا ہے، آسمان پہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے سیٹلائٹ جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے سیل فونوں کو حاصل کر کے اس کا کوئی دوسرے انداز میں اسے اپنے لطف اٹھا رہے ہیں. لیکن سیٹلائٹ کس طرح پہنچ گئے ہیں؟ کیوں؟ لوگوں نے آسمان پہ غور و فکر کیا کہ بھئی ہم یہاں پہ سیٹلائٹ لگا سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ذکر کرتے ہیں. ذکر میں بھی پیچھے نہیں ہیں، ذکر تو کرتے ہی ہیں. اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے؟ زمین و آسمان پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. جو ریسرچ لیول کا جو علم ہوتا، درمیانی علم ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا. تو آج مغرب کے ہاتھ میں وہ ریسرچ لیول کا علم ہے، اور ہم جو بھی علم کالج سے حاصل کر رہے ہیں ان کی غلامی کے لیے وہ علم کو خرچ کر رہے ہیں. تھوڑے پیسے مل جا رہے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اچھی لائف کے لیے، ایک بہترین گھر مل رہا ہے. لیکن وہ جو علم ہے جو دنیا پہ حکمرانی کرنے کا، قوم کو اوپر لے جانے کا، ایک آدمی کو بے انتہا وقار کے مقام پہ پہنچانے کا جو علم ہے، وہ علم نہیں ہے. آج مسلمان لاکھوں کی تعداد میں بامبنگ کے ذریعے سے تباہ کیے جا رہے ہیں غزہ میں. یہ کیوں؟ اس کی اہم ترین وجہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس کے پیچھے علمی ہے. علم کس لیول کا علم تھا؟ دوسری جنگ عظیم جب ہو رہی تھی تو اس سے پہلے جرمنی میں یہودیوں کو مار مار کے بھگا رہے تھے، ہولوکاسٹ جسے کہتے ہیں. بند کمروں میں لگا کے ان پہ گیس چھوڑی جا رہی تھی. ایسے میں وہاں کا ایک سائنسداں وہ جان بچا کے امریکہ چلے گیا، جس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سپوزڈلی دا بیسٹ سائنٹسٹ دا ہیومینٹی ہیز پروڈیوسڈ. سب سے شاندار سائنٹسٹ، آئزیک نیوٹن سے بھی آگے وہ چلے گیا. جاتے ہی فوری امریکہ کے صدر سے اس نے ملاقات کی. کہا کہ سرکار میں جان بچا کے آیا ہوں، لیکن میرے پاس ایٹم بم کا فارمولہ ہے، آپ اسے لے لو. کتنا بڑا سائنٹسٹ ہے وہ. تو امریکہ کے جو سائنٹسٹ تھے فوری اسے ہاتھوں ہاتھ لیے اور ابتدائی طور پہ کروڈ بم بنائے. وہ دوسری جنگ عظیم زبردست چل رہی تھی، جرمنی ایک دم حاوی ہو رہا تھا، ان کے ساتھ جاپان بھی ساتھ تھا. اس نے اس فارمولے کی بنیاد پہ کروڈ بم بنائے، وہ لے آ کے جاپان پہ ڈال دیے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. ایک ہی بم میں پوری 2 بستیاں تباہ ہو گئیں. ایک ہی دن میں 40,000 آدمی ختم ہوئے. اچانک جنگ تھم گئی اور امریکہ ساری دنیا کا دادا بن گیا اس علم کی بنیاد پر. ایک سائنٹسٹ. جب جنگ تھم گئی، البرٹ آئنسٹائن کو بلا کے امریکہ کے پارلیمنٹ میں پوچھا گیا، ہاؤس آف کامنس میں، کہ آپ نے ہم کو دنیا کا سپر پاور بنا دیا، آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتا دیجئے. تو اس نے کہا کہ سرکار، میری قوم 2000 سال سے بے وطن ادھر ادھر گھوم رہی ہے. کبھی رشیا میں مار دے رہے ہیں، کبھی جرمنی میں مار دے رہے ہیں، جہاں جاؤ سیکیورٹی نہیں ہے. بس میری قوم کے لیے ایک مقام دیجئے، ایک وطن دیجئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے ایک شاندار گھر دے دیجئے،
یا مجھے ایک علاقہ دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ میری قوم، علم کو اس نے کس سے جوڑا؟ علم کی اتنی بلندی سے قوم کو جوڑا۔ میری قوم 2000، اگر آپ یہودیوں کی تاریخ دیکھیں گے تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا تھا، 2000 سال تک ساری دنیا میں گھومتے رہے، کہیں بھی سیکیور نہیں تھے وہ لوگ۔ تو پوچھے کہاں آنا؟ بولا بولے وہاں پہ ہمارے علاقے میں ہمارے انبیاء آئے ہیں، وہ علاقہ ہمارا ہونا۔ مسلمان مست زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ فلسطین میں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب مست ہے۔ علم کی، حالانکہ علم کی بنیاد پہ وہ قوم وجود میں آئی تھی، علم سے دور کا واسطہ نہیں ہے، بس کھانا پینا، ایک اچھی زندگی، کوئی مقصد نہیں، کوئی گول نہیں۔ 1948 میں فوری اچانک فوجیں آئیں، چلو چلو نکلو یہاں سے، تم نہیں رہنا، چلو نکلو۔ سب کو نکال کر اسرائیل کی حکومت کو ایک ملک کو بنا کے ڈکلیئر کر دیا، اور UN میں کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمان 70 لاکھ، 60 سے 70 لاکھ مسلمان وہاں سے نکبہ بولتے ہیں، وہاں سے نکل کے باہر چلے گئے اس ملک سے، اور وہاں پہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور آج تک وہ اسرائیل کا قبضہ جاری ہے۔ علم یہ چیز ہوتی ہے، اور ہم وہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، بس اتنا علم ہونا کہ بس گھر چل جائے، ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ اچھی ہو جائے، ایک اچھی خوبصورت والدہ جو ہے، ایک خوبصورت لڑکی کو میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، 200 گھر کو جا کے ایک اچھی خوبصورت، بس فائنل زندگی ہالٹ۔ قوم ویسی جو ہے غلامی میں ہے۔ 360، ارے مجھے اتنی حیرت ہوئی وہ دیکھ کر کہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گوبر کھا رہے ہیں، گوبر میں ڈوب رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گوبر جو اگر ایٹم بم اگر ہندوستان پہ ڈال دیے تو گوبر ہم کو بچا تھا، اس لیے گوبر کا لیپ لگاؤ گھر پہ۔ یہ تصور والے آج جو ہے اس قوم پہ حکومت کر رہے ہیں جس کا علم عرش سے آیا ہے، عرش سے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ علم کے اس عرش والے علم میں ہم مہارت حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں والے علم میں ہم آگے ہیں؟ اور یہ بھی ڈویژن ہمارے پاس ہو گیا ہے کہ یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو گیا ہے امت مسلمہ میں۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ علم نہ دینی ہے نہ دنیاوی، علم ایک اکائی ہے، وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم، یہ اکائی ہے۔ وہ شریعت کا علم ہے یا اللہ کی قدرتوں کا علم ہے؟ جو آج دنیا سائنس کہتی ہے، یہ اللہ کی قدرتوں کا علم ہے، کوئی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کے قوانین کو جھانک کے دیکھنا، کن قوانین کی بنیاد پہ اللہ یہ دنیا چلا رہا ہے اس کو جاننا، جس کے حوالے ہلکے ہلکے قرآن میں آپ کو ملیں گے۔ جیسے ہم میں سے ہر میں کئی لوگ پلین میں سوار ہوئے ہوں گے، پلین وجود میں کیسے آیا؟ غور و فکر کیا گیا، اور غور و فکر کی پہلی بات قرآن میں کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ تم آسمان میں پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے ہوئے اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ غور و فکر کرو۔ اور آج اسی پرندوں کو غور و فکر کرتے کرتے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اڑ سکتے ہیں۔ ایک پرندہ ہے جس کا نام البیٹراس ہے، بہت وزندار پرندہ، تقریباً 100 کنٹل کا پرندہ ہوتا ہے۔ وہ لمبی لمبی جو ہے اڑانے کرتا ہے، ایک کانٹیننٹ سے دوسری کانٹیننٹ کو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اڑتے اڑتے ہی وہ سو جاتا لیکن اڑتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس پہ غور و فکر کیا، ایسا غور و فکر کیا کہ آج ایسے ایسے پلین وجود میں آ گئے ہیں۔ B-52 سب سے وزندار پلین،
غور و فکر، اپنے پاس غور و فکر کا تصور ہی نہیں ہے. کچھ پڑھنا ہے رٹ لے کے پاس ہو جاؤ، ختم. ہمارے ایک دوست ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، عبدالجبار صاحب ہیں، کافی ہوشیار نوجوان ہیں. اس کا پروفیسر ایک دفعہ لیکچر دیتے ہوئے بتایا تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، وسیم بھائی ہمارا پروفیسر بولا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل آج کیوں چھایا ہوا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے. پورے ہندوستان میں ایک سال میں بڑی مشکل سے 10 یا 20 مسلمان تو ہے ہی نہیں، ہندوستان کی ہندو بمن وغیرہ سب ملا کے 10 سے 20 بڑی مشکل سے پی ایچ ڈی نکلتے ہیں. جبکہ اسرائیل ایک چھوٹی سی اس ریاست میں ایک سال میں 3000 پی ایچ ڈی نکلتے ہیں، 3000 پی ایچ ڈیز ساری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. آج امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی، جس کی وجہ سے امریکہ بام دیتے چلے آ رہا، سب کچھ دیتے چلے آ رہا، مسلمان کو مارتے جا رہے ہیں، وہ امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی میں کون ہیں؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو امریکہ کے بڑے بڑے یونیورسٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریز چلا رہے ہیں، فائنانسز کو مینیج کر رہے ہیں، بینکوں کو مینیج کر رہے ہیں. پورا تھنکنگ برین جو یہودیوں کا ہے پورے امریکہ کو گھیرے ہوئے ہے. عوام پوری بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی تو غلط کر رہا، تو غلط کر رہا، لیکن وہ ظالم بوڑھا جو بائیڈن پبلک افیئر کمیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا. نہیں چلو پورے سائنٹسٹ وغیرہ پورے بول رہے ہیں کہ اسرائیل کا سپورٹ کرنا ہے. علم کا یہ مقام ہوتا ہے. اور آپ ہمارے قوم، ہمارے اسلاف کی تاریخ دیکھیے، زندگیاں ان کی پوری علم میں گزری. یہ قوم علم کے لیے آئی ہے، یہ شادیوں میں مزے کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ لطف اندوزیاں کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. یہ قوم صرف 2 کام کی ہے ہمارے اسلاف کو دیکھے، یا تو وہ لوگ میدان جنگ میں تھے یا میدان علم میں تھے. یہ 2 کے سوا کوئی تیسرا آپ کو وہاں پہ واقعہ نہیں ملے گا. ایسے اسلاف تھے. 6 مہینے سفر کرتے تھے حدیث کے ایکومولیٹ کرنے کے لیے. 6 مہینے سفر کر رہے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد آئے، اور رات میں آنے کے بعد صبح فجر میں ملاقات ہوئی. پتہ چلا کہ ایک اور صاحب کے پاس حدیث ہے، ایک دن بھی ویٹ نہیں کرے، فوری اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسری طرف چلے گئے. یہ مسلمانوں کا تاریخ ہے. مسلمان جیتے ہیں صرف علم کے لیے، حصول علم کے لیے. یہ دنیا کے لیے تھوڑی ہے. 2 ہی کام ہیں، یا تو اسلام کی سربلندی یا علم کا حصول. اسی کے لیے سب کچھ جو ہے مسلمان لگا دیں. تو اگر آج ہندوستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں تو ہمارے حالات کون سے اچھے ہیں یہ بتائیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتی. اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے پاس پیش کریں گے، ہم جو ایبل ہیں، تو کون اللہ تعالیٰ ہم کو کسی اور کے حوالے کیسے کرتا ہے. تو دوستو، آپ حضرات دانشور قسم کے لوگ ہیں، غور کیجئے. ملت بہت بری حالت میں ہے، اس کو اٹھانا ہے، جھنجھوڑنا ہے، ورنہ ایک ایسا دن آئے گا یہ ہماری نااہلی، کمزوری، جفاکشی وغیرہ جو ہے سے عاری ہونے کی وجہ سے ایسے برے حالات ہو جائیں گے. اب دیکھیے حالات ایسے ہو گئے ہندوستان میں. CA/NRC کا بل آیا تھا، ایکٹ بنا تھا، تو مسلمان احتجاج کرے تھے، اور بڑا کامیاب احتجاج ساری دنیا میں مشہور ہو گیا. کیا احتجاج؟ شاہین باغ کا احتجاج تو مثال بن گیا. شاہین باغ کا احتجاج جو کیے، ان کی جو برین تھا
اس لیے کہ پوری حکومت ہل گئی تھی. جو برین تھا پیچھے وہ پورے کے پورے آج جیل میں ہیں. یہ ان کے گھروں کو بلڈوزر سے ڈھا دیا گیا ہے. یہ میسیج دے دیا کہ تم مسلمان ہندوستان میں رہ کے تم احتجاج کرتے بلڈوزر گھروں سے. اب مسلمان اب احتجاج کرنے کے لیے بولتا, والد بولتے بیٹا نہیں میرا گھر نوٹری پہ ہے بیٹا مت جا, نہیں تو بلڈوزر آ کے گرا دیں گے. حیدرآباد کے 60% زمینیں تو نوٹریوں پہ ہی ہیں. اس لیے کہ یہ اپنے کون سا کہ اربن سیلنگ ایکٹ کے تحت پورے حیدرآباد کی زمینیں تھیں. یہ یہاں کی پوری زمینیں نوٹریوں پہ بکی گئیں. اگر یہاں پہ بی جے پی حکومت بفرض محال اگر آ گئی, مسلمان احتجاج بھی کرے, سیدھا بلڈوزر آیا تھا. ایک گھر بنانے کے لیے آپ اندازہ لگائیے کہ پوری زندگی کی کمائی لگا دینی پڑتی جب کہیں جا کے ایک گھر بنتا. 2 مہینے پہلے لکھنؤ میں نعیم نگر کا علاقہ ہے, 600 سال پرانی بستی ہے مسلمانوں کی, بلڈوزر سے صاف کر دیا اس کو, پوری بلڈوزر. پر یہاں دور ہیں, شادیوں میں مست ہیں, اپنے فونوں میں جو ہے لگے ہوئے ہیں, یہ حالات نہیں معلوم. وہ اگر آپ کلپ دیکھیں گے تو آپ کی نیند نہیں آئے گی. جو لوگ چیخ چیخ کے رو رہے تھے, ہمارے والدین بنائے تھے گھر, اتنے سالوں سے بنائے تھے, آج چھت نہیں ہے ہمارے لیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قوم اپنی ایبلٹی ختم کر دیتی ہے, علم میں پیچھے ہو جاتی ہے, جفا کشی ختم ہو جاتی ہے, کوئی گول نہیں ہوتا. بھائی کوئی کیا کرنا, گول کیا حاصل کرنا ہے, کوئی نہیں. تو یہ حالات آئے تھے. تو اس وقت ہندوستان میں جو حالات ہیں, CAA کا جو قانون بنا تھا, بہت دنوں تک وہ لوگ پینڈنگ میں رکھے. اس کے قانون بننے کے بعد اس کے رولز بنتے, کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا. CAA یہ تھا کہ پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان اور سری لنکا پڑوس کی ممالک سے جتنے ہندوستان آئیں گے ان تمام کو سٹیزن شپ دے دیں گے. ہندو ہو, سردار جی ہو, جین ہو, کوئی بھی ہو, لیکن مسلمان ہے تو نہیں. اس کی مخالفت کرے. اس کے بعد CAA کچھ دن کے لیے پینڈنگ رہا, لیکن اب اس کا رولز آ گئے, اس کا امپلیمنٹیشن ڈیٹ بھی آ گئی. اب یہ ڈر ہے کہ اس کے بعد NRC لاگو ہوگی. NRC کا مطلب لوگ آئیں گے بولیں گے کہ آپ اپنی سٹیزن شپ پروو کرو, آپ کے پاس یہ ہے, کیا ڈاکیومنٹس ہے, کیا ہے, فلاں نہیں ہے تو آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ ووٹ نہیں دے سکتے. آج جو ڈر ہے کہ 20% مسلمان ہمارے خلاف ووٹ دیں گے, ان کے ووٹ کا حق چھین لیا جائے گا. اچھا بھائی کہاں کے پاکستان سے آئے, پاکستان سے یہ ہمارا آدمی نہیں ہے. بنگلہ دیش سے آئے, نہیں یہ ہمارا آدمی نہیں ہے. سری لنکا سے نہیں, پھر کہاں جانا؟ ایک کانسنٹریشن کیمپ, ایک بڑا علاقہ 2-3 کلومیٹر کا, وہاں پر ایک ٹینٹ ڈال کے ان لوگوں کو لگا دو. آسام میں چل رہا ہے یہ. لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. اور کوئی غیر مسلم اگر اپنی سٹیزن شپ ثابت نہیں کرتا, ٹھیک ہے ہم آپ کو CAA کے تحت سٹیزن مان لیتے ہیں, لیکن مسلمان کو نہیں. اور وہ لوگ اپنے مینیفیسٹو میں ڈال رہے ہیں کہ NRC پورے انڈیا میں ہم لاگو کریں گے. تو ایسے گمبھیر حالات, اور ہم آرام سے اپنی زندگی میں مست ہیں. آج صبح میں ایک پروگرام تھا ہماری مسجد میں 10:30 بجے سے. یقین نہیں کرتے مسلمان 11:30 بجے آئے اجتماع کے لیے. ایک اہم پروگرام تھا, اس کے لیے 11:30 بجے آئے. ارے بولے اتنی دیر سے کیا, سنڈے ہے نا مول صاحب, آنا پڑتا. کیا تاریخ سنڈے منڈے دیکھتی, رات دن دیکھتی,
تاریخ کتنی دفعہ سنڈے کو کروٹ بدلی، کتنے قتل عام سنڈے کے دن ہوئے. کوئی نہ گول ہے، نہ مقصد ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے. بس ہر آدمی مست ہے اپنی زندگی میں، بس ایک اپنی زندگی کا ایک وہ بنا لیا ہے، بس اسی میں اسے مست ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست. امیر اپنے مال میں مست ہیں، غریب 5-6 ہزار کا فون ہاتھ میں دے دو مست ہے اس میں. میں مہدی پٹنم کے چوراستے پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں 2 منٹ میں. مہدی پٹنم کے چوراستے پہ ایک جگہ جانا تھا مجھے. آٹو کا والا ٹھہرا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایسا فون تھا، دیکھ رہا. چلتے بھائی نیا تھے، ختم. یہ ہے مسلمانوں کی حالت. ایک آٹو دن بھر، آٹو مطلب انتہائی غریب آدمی، کچھ کما کے لے گئے تو بچے کچھ روٹی ووٹی کچھ ملیں گی، اس کا حال یہ ہے کہ سیل فون. چلتے بھائی نیا تھا، آگے جاؤ. یہ ایک جھلکی ہے مسلمانوں کی. کالج میں بھی ایسے بچے ملیں گے، محلوں میں بھی ایسے ہی لوگ ملیں گے، ہر جگہ ایسے ہی لوگ ملیں گے. اب یہ قوم پہ اگر ایسے لوگ جو صبح 4 بجے اٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں کیسا تکلیف پہنچانا، کیسا ختم کرنے کی کوشش کرنا. آج سے 20 سال 30 سال پہلے میں اکبر باغ میں رہتا تھا، تو ایک دفعہ فجر سے پہلے مجھے ایک ادھر آنا تھا نامپلی کی طرف. تو جو ہی چادر گھاٹ پل کراس کر کے لیفٹ کو مڑا تو رائٹ پہ وکٹری پلے گراؤنڈ ہے، اس پہ پریڈ چل رہی. خاکی چڈیاں ہیں، بنینا ہیں، ہاتھ میں لکڑی ہے، بس پریڈ چل رہی. میں 1 منٹ کے لیے دیکھا کون ہے. RSS کا انسٹرکٹر ہے، تقریباً 50-60 جوان ہیں، پریڈ کر رہے ہیں. نامپلی پہ آ کے ہم نماز کے لیے ٹھہر گئے. 3 آدمی ہیں خالی. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مؤذن صاحب دے دیے، اس کے علاوہ 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. جو یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں ہر طرح کا حق چھین لو، وہ 3 3:30 بجے 4 بجے اٹھ رہے ہیں. جن کو 4 بجے اٹھنا چاہیے وہ فجر کو بھی نہیں آ رہے ہیں. تو چینج لانے کی ضرورت ہے، مایوسی نہیں ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے کہ تھوڑا سا بات سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہم کو کرنا کیا ہے، ہمارے ملت مسلمانوں کے قوم کے اوپر ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، علم کے میں کس منزل میں ہوں، میری زندگی میں جفا کشی کیسی ہے، محنت کیسی ہے. یہ تھوڑا سا انٹراسپیکشن کر لیں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ ڈالیں تو انشاءاللہ تھوڑی سی کروٹ لے لیے. دیکھیے باپ، غزہ میں آپ دیکھیں وہ مسلمان کیا محنت ہے یارو. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ساری دنیا حیران ہے کتنی محنت کی انتہا ہے، جفا کشی کی انتہا. دیکھیے کہ وہ نوجوان مل کے زمین کے نیچے 350 کلومیٹر کی ٹنل بنا دی ہے. کہ معمولی بات ہے، آپ تھوڑا سا گڑھا کھودیے معلوم ہوتا. زمین کے 60-70 فٹ نیچے اور 350 فٹ 350 کلومیٹر، بولے دوسرا بڑا نہیں 500 کلومیٹر کے قریب ہے. وہ بھی طے نہیں کر پا رہے ظالمات. 300 350 ہے 500 کلومیٹر. یہ جفا کشی، جب یہ جفا کشی آئی تو ساری دنیا کانپ رہی. دیکھیے اپن 12 بجے اٹھیں گے، والدہ کھچڑی بنا کے گرم گرم دیں گے، کھا کے مست جو ہے سب سے پہلے دوستوں میں بھائی شام کا کیا پروگرام ہے. یہ زندگی گزریں گی، ایک دن آ کے جو ہے حالات ایسے بدلیں گے کہ ہماری چیخیں نکل جائیں گی، آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا. بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کریں، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن پڑھیں اور اپنے اندر جفا کشی پیدا کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.